خراب معاشی صورتحال کے دوران حکومتی عہدیداروں کی باہمی چپکلش کیا رنگ لائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پہلے 100 روز میں جہاں بھرپور کارکردگی دکھانے کی کوشش کی، وہیں اپنے پہلے 100 روز میں حکومت کو کئی تنازعات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کچھ تنازعات بیوروکریسی کے ساتھ ہوئے تو کچھ انتظامی سطح پر، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزراء کے مابین بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کے استعفے کی خبر سامنے آئی، جس کی تردید کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کو خود میدان میں کودنا پڑا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع نے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کے استعفے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر خزانہ اسد عمر نے استعفیٰ نہیں دیا۔ استعفے سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ دوسری جانب وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسد عمر اور مشیر اقتصادی امور عبدالرزاق داؤد کے درمیان جھگڑے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ صحت مند بحث پارٹی کلچر کا حصہ ہے، ایسی بحث ہوتی رہنی چاہیے۔ وزیر خزانہ نے استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے استعفے کی افواہ بعض عناصر اپنے مذموم مقاصد کے لیے پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ روز حکومتی عہدیداروں کی ایک بیٹھک کے دوران ڈالر کی قیمت میں اضافے اور ملکی معیشت کو سنبھالا نہ دینے پر مشیر اقتصادی امور عبدالرزاق داؤد اور وزیر خزانہ اسد عمر کے درمیان جھگڑے کی خبر سامنے آئی تھی، جس پر وزیر اعظم ہاؤس اور وزارت خزانہ دونوں کی جانب سے تردید کر دی گئی ہے۔ سینئر رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین نے بھی اسد عمر کے استعفے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی میں اسد عمر کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے اور اسد عمر کے درمیان اختلافات کی خبریں من گھڑت ہیں۔ اسد عمر کے ساتھ کسی معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ معیشت کی دیگر گو صورتحال کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی خاتون رکن حنا پرویز بٹ کی طرف سے ایک قرارداد بھی جمع کروائی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر 142 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 3 ماہ سے روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی کرنسی پاکستان سے اوپر جا رہی ہے۔ حکومت ہر ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر اب آئی ایم ایف کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ایوان ڈالر اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کی شدید مذمت کرتا ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسیز مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ ماہر معاشیات بننے والے وزیر خزانہ کو خود ہی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ روپے کی قدر میں کمی سے عالمی سطح پر پاکستان کی ترقی کا گراف نیچے گیا ہے۔ ماضی میں پاکستان کے معاشی حالات کبھی ایسے نہیں ہوئے۔ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کا خمیازہ ہر شہری بھگت رہا ہے۔ اس خراب معاشی صورتحال کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کے بیان نے عوام کی تشویش میں اضافہ کر دیا۔ سیاسی پنڈتوں کا خیال ہے کہ اس بیان کی پس پردہ کابینہ اراکین کے آپسی اختلافات یا پارٹی کی اندرونی بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس بیان نے سیاسی حلقوں سمیت عوام کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ جی ناظرین، فی الوقت اتنا ہی۔ اردو پوائنٹ کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔